السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے میرے عزیزو۔ دیکھیں، میں نے یہاں ایک کرنل صاحب ملے ہیں مجھے، میں ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوں، تو وہ ایک گیس اسٹیشن پہ ہمارا جو پیٹرول پمپ ہوتا ہے اس کو یہاں گیس اسٹیشن بولتے ہیں، اور یہاں وہ ایز اے کیشیئر کام کر رہے ہیں اور جھاڑو بھی دے رہے ہیں اور پورے اسٹور کی کلیننگ بھی کر رہے ہیں اور پورا جو اسٹور ہے اس کو آرگنائز بھی کرتے ہیں اور باتھ روم بھی صاف کرتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور وہ یہاں شادی کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں میرج کر کے آئے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار کیا عجیب زندگی ہے۔ اتنا ہم لوگ یورپ کے اسیر ہوئے کہ ہم نے یورپ آنے کے خواہش میں اپنا سب کچھ برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی سیلری جو ہے، میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے، وہی میرے والا قصہ، شادی کر کے آئے ہوئے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں یہاں پہ، اور میں نے ان سے پوچھا، بس وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا تھا، اچھی میری زندگی گزر رہی تھی، بس دماغ خراب ہوا، کچھ قسمت خراب تھی، بس وہاں سے میں جاب چھوڑ کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی نہ میں واپس جانے کا ہوں، نہ میں یہاں رہنے کا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ میں نے کہا ابھی سروائیو کریں، کیا ہو سکتا ہے، ابھی بھول جائیں، اپنا ماضی بھول جائیں کہ آپ نے کس لگژری میں لائف گزاری ہے، بس آپ ابھی گزارا کریں، حالات کے ساتھ فائٹ کریں اور زندگی گزارنا سیکھیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار اگر آپ کی سیلری جو ہے، آپ کی کوئی بھی جاب ہو، آپ کی سیلری مور دین 30,000 ہے نا اپنے ملک میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے، تو آپ پردیس کی خاک چھاننے کے لیے، پردیس میں ذلیل ہونے کے لیے اور یہاں لوگوں کی ٹکے کے جاہل لوگوں کی باتیں سننے کے لیے یہاں پردیس میں نہ آئیں۔ آپ کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انتہائی آپ یاد کریں گے، جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے وہ یاد کریں گے میری ان باتوں کو انشاءاللہ، کہ بالکل بھی اگر آپ کا کوئی بزنس چل رہا ہے، آپ کا، یہاں بہت سے لوگ ہیں، ایک اور بھائی ملے مجھے مسجد میں، کہتے ہیں یار بڑا اچھا میرا وہاں کریانہ کا بزنس تھا، سٹور تھا، اور میں بڑا اچھا کام چل رہا تھا میرا، تو 50-60 ہزار روپیہ میں مہینے کا کر لیتا تھا، بچت ہو جاتی تھی، ساری سیل نکال، جو بھی سیل ہو جاتی تھی اس میں سے لاسٹ میں بل شل پے کر کے 60 ہزار بچت ہو جاتی تھی۔ بس میرا رشتہ جڑ گیا، ہمارے فیملی کے تھے قریبی، اور پھوپھی کی بیٹی تھیں، یہاں آ کے کیا پھوپھی تو کیا پھوپھا، یہاں سب عجیب ہی ان کی نیچر ہے، یہاں کے ماحول میں ڈھل جاتے ہیں یہ لوگ یہاں آ کے اور اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہی کچھ ہوا اس کے ساتھ بھی، اور بیچارہ رل رہا ہے یہاں اور دھکے کھا رہا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جس کی سیلری مور دین 60,000، مور دین 30,000 ہے، ٹھیک ہے، 30 سے لے کے 50 ایوریج تک، جس کی سیلری یہاں تک ہے وہ پردیس میں کبھی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں آپ کو لیٹرینیں بھی صاف کرنی پڑیں گی، یہاں آپ کو کتے بھی نہلانے پڑیں گے، یہاں آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو آپ اپنی ملک میں رہتے ہوئے توہین سمجھتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں وہ لوگ آئیں جن کے پاس اپنے ملک میں جاب نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، مطلب آئی ٹی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا کسی بھی انجینئرنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ آن لائن اپلائی کریں اور جاب کے لیے آئیں یہاں ضرور، لیکن یہاں آ کے یہ نیشنلٹی کے چکر میں آ کے کسی گوری سے یا کسی سے شادی نہ کریں، کسی پاکستانی سے بھی شادی نہ کریں، نہ کسی اور سے شادی کریں، یہاں بہت برے حالات ہیں، اور یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ رول رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو سیٹل ہو پائے ہیں، اور جو سیٹل ہو پائے ہیں انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دے کر سیٹل ہوئے ہیں یہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس دھوکے سے نکلیں۔ یہ جو لوگ آپ کو اپنا آپ وہاں بڑا زبردست قسم کا شو کرتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بہت امیر اور بہت خوشحال ہیں یہاں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی عزتیں بیچ کر وہاں کی کوٹھیاں بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں میں نے آ کے سب کی اوقات دیکھ لی ہے، جتنے یہ پانی میں ہے، جتنے بھی دیسی ہمارے، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل قطعاً
یہ اس دھوکے سے نکلیں اور ان لوگوں سے شادیاں بھی نہ کریں. یہ وہاں سے صرف نوکر چاہیے ان کو اپنی بیٹی کے ایکسپینس پے کرنے کے لیے اور اپنی بیٹی کے بچوں کے ایکسپینس پے کرنے کے لیے ایک نوکر چاہیے. اور ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے, نہ کسی کے بیٹے سے کوئی سروکار ہے, نہ کسی کی بیٹی سے کوئی سروکار ہے. ٹھیک ہے, یہاں آ کے یہ لوگ آپ کو بس چھوڑ دیتے ہیں, آپ جو کچھ آپ جانے اور آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سزا دیتے ہیں اس چیز کی کہ آپ نے کیوں ان کی بیٹی سے شادی کی یا کیوں ان کے بیٹے سے شادی کی. تو اس دھوکے سے نکلیں آپ سب لوگ کہ یہ جو دھوکہ ہے پردیس کا, یہ جو دھوکہ ہے بہت زیادہ جو یہ لوگ وہاں اپنا آپ ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بڑے ڈالر کما لیے اور بڑی کوٹھیاں بنا لی اور یہ کر لیا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کی زندگیوں میں کوئی سکون نہیں ہے, نہ ان کی اپنی زندگیوں میں سکون ہے, نہ یہ آپ کی زندگیوں میں سکون رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بیٹے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کا ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیں ہمارا سارے اخراجات پورے کرے. وہ اپنی پاکستان سے آنے والا لڑکا یہاں اپنی فیملی کے ایکسپینس پے کر سکتا ہے, لیکن ان کی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کے ایکسپینس پے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں المیہ ہے اس بات کا کہ یہ لوگ جو ہے آپ کو خوار کرتے ہیں, آپ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ کو ٹارچر کرتے ہیں, مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں آپ کو. اور یہ گورنمنٹ سے بینیفٹس لینے کے لیے آپ کا انتظار کرتے ہیں. جب آپ یہاں آ جاتے ہیں یہ پھر آپ کے خلاف ڈائیورس کیس فائل کر دیتے ہیں. پھر گورنمنٹ سے یہ آپ کے نام پر چائلڈ سپورٹ بھی لیتے ہیں, آپ کے نام پر یہ اسپاؤزل سپورٹ بھی لیتے ہیں. اور جب یہ خرچہ آپ پہ پڑ جاتا ہے تو پھر یہ ہینڈز اپ کر لیتے ہیں, کہتے ہیں ابھی تو واپس جاتا ہے تو چلا جائے, ہمیں تیری ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ انہیں ابھی گورنمنٹ سے پیسہ ملتا رہے گا, چاہے آپ رہیں یا نہ رہیں, ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں آ کے اپنی زندگیاں برباد نہ کریں. جو لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں, جو لوگ اسٹڈی کے لیے آتے ہیں, اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں جن لوگوں نے اپنا کیریئر سیٹل کرنے کے لیے شادیاں کی ہیں, برباد ہوئے ہیں, وہ بہت برے طریقے سے برباد ہوئے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے, وہاں کے لوگوں کے لیے تو ڈالر ہوتے ہیں نا, پاکستان بیٹھے والے لوگوں کے لیے, لیکن آپ سوچ نہیں سکتے یہاں یہ زندگی کیسے گزار رہے ہوتے ہیں. اور یہاں آپ کوئی اس بات کا بالکل نہ کریں کہ آپ شادی کر کے آئیں گے تو یہاں سیٹل ہو جائیں گے, یا بچے ہوں گے آپ کے, بچہ بھی کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ کی نہ اولاد سے غرض ہے نہ آپ سے غرض ہے. آپ کی اولاد سے ان کی غرض اس حد تک ہو سکتی ہے کہ یہ گورنمنٹ سے پیسہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسٹڈی آپ کے پاس چلی جائے نا, اگر آپ کسٹوڈیل پیرنٹ ہو جائیں یہاں یورپ کے کسی بھی کنٹری میں, ٹھیک ہے, پھر ان کی گانٹ پھٹتی ہے. میں غلط الفاظ یوز کر رہا ہوں, میں نے یہاں کے لوگوں کے حالات دیکھے ہیں, کئی لوگوں کے ساتھ یہ حالات ہو چکے ہیں اور یہ بہت برے حالات ہیں یہاں. اور بالکل یہاں میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, نہ آپ لوگ یہاں کے شادیاں کریں, نہ آپ لوگ یہاں کے نیشنلٹی ہولڈر سے شادی کریں. یہ کتے سے بھی بدتر زندگی گزاریں گے آپ یہاں آ کے, اور یہ آپ کو کتے سے بھی بدتر سٹیٹس پہ رکھ کے زندگی گزارنا چاہتی ہیں. یہ چاہتی ہیں کہ بس یہ ہمارے بل اور ہمارے بچوں کے اور ہمارے بل پے کرتا رہے, منتھلی کمائی کر کے ہمارے پہ ہی لگاتا رہے. ساری جن ماں باپ نے آپ کو پالا ہے آپ اس کو بھول جائیں. ٹھیک ہے, نہ آپ اپنی لائف سیٹل کر سکتے ہیں یہاں, نہ کچھ. جب آپ کی ایج ختم ہو جاتی ہے نا آپ بچہ پیدا کر سکتے ہیں, نہ آپ کی ایج 40 تک پہنچ جاتی ہے نا, پھر آپ کو یہ ہینڈز فری کرتے ہیں, چلو بھائی اب دفع کرو اس کو, اب یہ کسی ٹوٹل کا نہیں رہا, فارغ ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, پھر آپ پیسہ کما کر بھی کیا کر لیں گے اگر آپ کی اولاد ہی نہیں ہوگی آپ کے پاس, آپ کے بیوی بچے, آپ کا گھر ہی نہیں ہوگا. یہاں کا تو گھر بیوی بچے کسی کو, یہاں تو بس وہ 70 مائلز دور ہے قبرستان, وہاں مسجد میں پھینک دیتے ہیں جا کے, وہاں آپ کو پتہ نہیں غسل بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اور اٹھا کے پھینک آتے ہیں قبرستان میں, 4 بندے جنازہ پڑھ گئے. پھر ماں باپ, پھر بیوی بچوں کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا پیو کدھر دفن ہے. تو یہاں کے دھوکے سے نکلیں. جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ ان سے میری ریکویسٹ ہے, جتنی جلدی ہو سکے بوریا بسترا سمیٹیں, اپنے ملک میں جا کے کاروبار کریں, بزنس کریں, جو کچھ یار کچھ بھی کرنا پڑے اپنے ملک میں کریں.
وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے, بہنوں سے میری درخواست ہے کہ یہاں کے لوگوں کے چکر میں نہ آئیں, جھانسے میں نہ آئیں. یہاں کے یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں بچے پیدا کر کے, آپ کہیں کی نہیں رہتی, نہ وہاں جا کے واپس شادی کر سکتی ہیں, نہ یہاں سروائیو کر سکتی ہیں آپ. یہاں انڈین ایک لڑکی مجھے ملی, اس کا ایک بیٹا بھی ہے ساتھ اس کے, بیچاری خامند نے یہاں کے اس کو چھوڑ دیا. وہ لڑکی کو بلایا وہاں سے انڈیا سے, لیکن یہاں چھوڑ دیا اس کو بلا کے. کیوں؟ کیونکہ اس کا افیئرس کسی اور کے ساتھ چل رہا تھا. یہاں کوئی بھی اپنے افیئرس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو رشتے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ صرف کاغذی رشتے ہیں, یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں بس, اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے. ان رشتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. اپنے فیملی میں رشتے کریں, اپنے ملک میں اپنے بہن بھائیوں کے پاس اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں. تھوڑی روٹی ہو, دال ساگ کے ساتھ کھا لیں, گزارا کر لیں, جھونپڑے میں گزارا کر لیں, پردیس میں آ کے دھکے نہ کھائیں. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ یہاں ہیں, جاب کریں, پیسہ کمائیں, واپس جا کے سیٹل ہوں وہاں. ادروائز یہاں شادی کر کے سیٹل ہونے کی سوچ کو چھوڑ دیں. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں آپ کو سکون نہیں ملے گا ساری زندگی میں. یہاں بڈھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجدوں میں, پوچھ لیں ان سے, بیٹے بچے جوان ہو گئے ہیں, ان کو پوچھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے یہاں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جن کے وہاں کاروبار چل رہے ہیں, اپنے بزنس چل رہے ہیں, تھوڑے ہوں یار, دال ساگ سے روٹی کھا لو, گزارا کر لو, اپنی مٹی کو نہ چھوڑو. ہم لوگ وہاں سے, ہمارے جو بڑے بھی ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید بچوں کی سوچ نہ ہو, لیکن بڑوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کی شادی کر دیں اچھی ویل سیٹل فیملی میں, تو ہمارا بچہ سکھی ہو جائے گا. یار ان کا پیسہ, ان کی دولت ان کے لیے ہے, ان کے بچوں کے بیٹے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ان کی بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ بس شادی, لڑکی کی دولت یا لڑکی کے والدین کی دولت جو ہے وہ لڑکی کی شادی تک ہے. بس لڑکی کی شادی آپ سے ہو گئی تو آپ پر اس کے والدین کی جائیداد کا یا دولت کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری سوسائٹی میں جھگڑوں کی بھی, کہ اونچا سٹیٹس دے کے شادی کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, اونچی دکان پھیکا پکوان, اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جتنی بڑی کوٹھیاں لوگوں نے بنائی ہیں نا, یہ کوٹھیاں حق مار کر بنی ہوئی ہیں. یہ ان کوٹھیوں کی چمک دمک نہ دیکھیں, شیشے کی کوٹھیاں, یہ لوگوں کا حق مار کے یہ کوٹھیاں بنی ہیں. جنہوں نے محنت سے بنائی ہیں ان کو میں سائڈ پہ کرتا ہوں, لیکن زیادہ تر لوگ, اکثریت ان کی ہے جنہوں نے غریب کا حق مار کر یہ کوٹھیاں بنائی ہیں. جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا, خیرات نہیں دیتا, کسی غریب کی مدد نہیں کرتا, صدقہ نہیں کرتا, ظاہر سی بات ہے اس نے پوری سوسائٹی کا حق مارا ہے. وہ بنگلے میں رہے یا شیش محل میں رہے, اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی غریب کو کیا فرق پڑتا ہے اس کے بنگلے میں رہنے سے؟ فرق تو اس آدمی کو پڑتا ہے جو عیدی ہے. عیدی جیسی لائف تو کسی نے نہیں گزاری نا. مزہ تو تب ہے لائف عیدی کی طرح کی ہو, جس سے دوسروں کی لائف پہ ایفیکٹ کرے آپ کی دولت, آپ کی سورسز, آپ کی طاقت. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, بہنیں بھائی جو کوئی لوگ بھی ہیں یہاں, آپ جو پردیس میں آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں, میں نے 5 سال ویٹ کیا امریکہ کے ویزے کا. 2 سال کے بعد ریجیکٹ ہوا, پھر 2 سال کے بعد شادی ہوئی, پھر 2 سال کے بعد انہوں نے ویٹ لسٹ میں ڈال دیا. 2 سال بچہ بھی ہو گیا, شادی ہوئی, یہاں آ گیا. یہاں وہی کچھ ہے جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سے وائنڈ اپ کریں اور واپس جائیں اور وہاں اپنا کام کریں, اپنا کاروبار کریں, جو کچھ کرنا ہے وہاں کریں, بس ریڈی لگا لیں. لیکن یہاں پردیس کی خاک چھاننے نہ آئیں. یہاں ٹھڈے اور دھکے ہیں, یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. وہاں کم از کم آپ کی فیملی آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اور ان لوگوں کے دھوکے سے نکلیں. یہ جو نیشنلٹی ہولڈر کا ٹھپا لگا کے اپنی بیٹی کے پیچھے جو ہے وہ رشتے کر دیتے ہیں, ان لوگوں کے دھوکے سے نکلیں. جو نیشنلٹی ہولڈر کا ٹھپا لگا کے جو ہے وہ وہاں سے آپ کی بیٹیوں کو وہاں سے لے آتے ہیں, وہاں سے معصوم لڑکیوں کو لے آ کے یہاں بہن چود بے غیرت لوگ یہاں چھوڑ دیتے ہیں. نکلیں ان لوگوں کے شر سے اور دھوکے سے. اپنے ملک میں دال ساگ کھا لیں,
اپنی فیملی میں رشتوں کو رواج دیں اور محبت کے ساتھ رہنا سیکھیں. اور یہ پردیس کی جو لائف ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سکون نہیں ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہاں اگر آنا چاہتے ہیں تو اس پہ امپلائمنٹ ویزے پہ آئیں, کام کریں, اپنا پیسہ بنائیں, پاکستان بھیجیں, اور یہاں کے یہ گوریوں کے اور ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں. سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جو نان امیگرینٹ ہیں وہ امیگرینٹ بننے کے لیے شادی کرتے ہیں. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا, پھر یہ آپ کو سولی پہ لٹکاتی ہیں. بڑے میٹھے انداز سے آپ سے شادی کرتے ہیں. یہ دیسی لوگ بھی آپ کو پھنساتے ہیں یہاں آ کے, لیکن بڑے میٹھے انداز سے پھنساتے ہیں آپ کو. جب آپ پھنس جاتے ہیں نا شکنجے میں, اور یہاں نہ آپ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی آپ پھڑکیں گے, پھر آپ کو پھڑکنے نہیں دیتے. پھر آپ کی ساری آمدن پیچھے کی نہیں رہتی, نہ آپ کے لیے رہتی ہے, پھر وہ اس عورت کے لیے رہتی ہے جس کے چنگل میں آپ نیشنلٹی کے چکر میں شادی کر لیتے ہیں. پھر آپ بس اس کے بل پے کرتے رہیں جب تک آپ کی نیشنلٹی نہیں ہوتی. 4-5 سال جب آپ کی نیشنلٹی قریب ہوگی نا, پھر آپ کو یہ پولیس کے حوالے کر دیں گے, ڈومیسٹک وائلنس کا چارج لگا کے, الزام لگا کے. ٹھیک ہے, 4 سال جب آپ بل پے کر چکیں گے نا, تو آپ کو یہ پولیس کے حوالے کر دیں گے ڈومیسٹک وائلنس کا چارج لگا کے, چاہے آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی نیشنلٹی نہیں ہو سکے گی. آپ کی لائف ویسٹ ہو گئی. 3 مہینے جیل میں رہیں گے, وہ چھوڑ دیں گے 3 مہینے بعد. پھر اس کے بعد نہ آپ کو جاب مل سکتی ہے, نہ آپ یہاں کسی کام کے رہ سکتے ہیں. بس آپ کے پاس ماں باپ سے کہیں گے کہ کوئی پیسے بھیجو اور ہمیں واپس بلاؤ. اس سے بہتر ہے کہ یہاں کی عورت سے شادی نہ کریں. یورپ کی عورت نے سب کچھ کھو دیا ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن پھر بھی ان کو شعور نہیں آیا, سمجھ نہیں آئی. اینی ویز, ابھی تو ہمارے لوگوں کی تو ساری سوچ ہی پیسے کی بنی ہوئی ہے. میرا کام تھا آپ لوگوں کو ایک میسج پرووائڈ کرنا کہ یہاں حالات کیا چل رہے ہیں. یہاں جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ میرا ایک بھائی, اس کا کچھ دن پہلے بات ہوئی میری, اس سے کہتا ہے یار میں آنا چاہتا ہوں وہاں. میں نے کہا ہاں ضرور آؤ. مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے, اور میں نے 3 بنگلے بنا لیے ہیں, اور 4تھے کی تیاری کر رہا ہوں. ایسا کرتا ہوں کہ تو اس میں شیئر لے لے, تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے. ہنسنے لگا, کہتے ہیں آپ مجھے طنز کر رہے ہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ. میں نے کہا یار میرے حالات دیکھیں, 4 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے, کتنے بنگلے بنائے ہیں میں نے پیچھے. ٹھیک ہے, یہاں سب کے یہی حالات ہیں. تو آپ بھول جائیں کہ یہاں آ کے آپ سیٹل ہو سکیں گے. یہاں سیٹل ہونے کی خواہش میں اگر آپ آ بھی گئے تو یہ لوگ آپ کو سیٹل نہیں ہونے دیں گے. کوئی نہ کوئی ڈرامہ بازی کر کے, کوئی نہ کوئی سیلف کریٹڈ سٹوری بنا کے آپ کو پھنسائیں گے. یہ جن باتوں اور جن نظریات پہ آپ کو اختلاف ہے نا, جو آپ کی پاکستانی سوچ ہے, یہ جب آپ یہاں جاتے ہیں نا, یہ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یہاں گورا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, گورا. ٹھیک ہے, ننگے تڑنگے ہو جائیں, سیکسی ہو جائیں, ٹھیک ہے, آرامی بن جائیں آ کے. ٹھیک ہے, ان کی بیٹی جو کچھ مرضیاں کرے, ان کا بیٹا جو کچھ مرضیاں کرے, آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. بس آپ بل پے کریں, جاب کریں, رات کو آ کے سو جائیں. اپنے بچہ ہے اگر, اپنے خون ہے اگر, تو اس کے ساتھ کھیلیں بس. ادروائز ہماری بیٹی کو کچھ نہ کہیں. وہ آپ کو ہر معاملے پہ پنچ کریں گے, ہر اس بات پہ پنچ کریں گے جس نظریے سے اختلاف ہوگا آپ کو. کسی پہ الزام لگانا, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی پہ الزام لگائیں, لیکن یہاں کوئی حالات نہیں ہے. یہاں فیملی کے کوئی حالات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں فیملی میں آ کے رہوں گا, یا میں اپنی فیملی کو یہاں رکھوں گا. یہاں کوئی حالات نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ پاکستان میں روکھی سوکھی دال کھا لیں, ساگ کھا لیں, کچھ بھی یا ہو یار. رزق تو مل رہا ہے نا, اللہ نے کھانا تو دیا ہوا ہے نا. تو کم از کم وہاں ہی سیٹل ہونے کی کوشش کریں. کچھ بھی کریں, کاروبار کریں, محنت کریں, مزدوری کریں. بغیر اجرت کے بھی مزدوری ملتی ہے تو وہ کر لیں. لیکن یہاں پردیس میں آ کے ان لوگوں کے 2-2 ٹکے کے لوگوں کی, بہن چوت کے بچوں کی باتیں نہ سنیں, اپنا کیریئر برباد نہ کریں. آپ کی ساری لائف برباد ہو جائے گی. یہ آپ کو سیٹل نہیں ہونے دیں گے.
ہاں اگر آپ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ کا دماغ بہت چلتا ہے آصف علی زرداری کی طرح، اور آپ ڈاکو ہیں، پھر یہاں کے آپ سیٹل ہو سکتے ہیں. پھر آپ کسی کو بھی میس اپ کر کے، آپ کسی سے بھی آپ جھگڑا کر کے، لڑائی کر کے بھی آپ آزاد رہ سکتے ہیں. تو پھر آ جائیں یہاں، ان لوگوں کا اور اس سسٹم کا مقابلہ کریں اور اپنے نیشنلٹی لے لیں. ادروائز آپ کے لیے کوئی یہاں جگہ نہیں ہے شریف آدمی کے لیے، اور غریب آدمی کے لیے بھی. آپ کی مجبوریوں کا یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جب آپ لوگ یہاں آ جاتے ہیں. تو اللہ کی ذات بچا لے، اللہ کی ذات کا احسان ہے. ادروائز یہ لوگ آپ کو بچنے نہیں دیتے، یہ لوگ آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیتے یہاں. یہ آپ بھول جائیں کہ آپ یہاں آ جائیں گے تو آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے. کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کے، کوئی نہ کوئی ایشو بنا کے اپنی بیٹی کو بھڑکائیں گے، اپنے بیٹے کو بھڑکائیں گے. آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. میرا دوست ہے پاکستان، اس کا کچھ دن پہلے بات ہوئی، کہتا ہے یار وہ میری ایک کزن ہے وہاں، اسی طرح شادی ہوئی تھی اس کی، 2 بچے ہیں، اس کو طلاق دے دی اس نے کسی بات پر. تو ابھی اس کے پاس نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، وہ ہوم لیس ہے. میں نے کہا یار یہاں ہر پاکستانی کی یہی سٹوری ہے. فیس کتنی ہے؟ ویزا کی فیس کتنی ہے؟ ٹوٹل خرچ ملا کے اگر آپ وکیل بھی کریں گے نا تو $2000 تک ہوگی ویزا فیس. ٹھیک ہے، ویزا کمپلیٹ آپ کے یہاں پہنچنے تک ٹکٹ کو چھوڑ کے $2000 لگتا ہے ایمبیسی کے حوالے سے، جتنا بھی وکیل آپ کا کیس لڑتا ہے. لیکن آپ جب یہاں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے 20 لاکھ روپے لگا کے آپ کو یہاں بلایا ہے. پھر وہ 20 لاکھ پورا کرتے ہیں. کیسے پورا کرتے ہیں؟ قانون کو استعمال کر کے، آپ کے خلاف جھوٹے کیس بنا کے، آپ کے خلاف جھوٹے چارجز لگا کے. ان کو آپ کی اولاد سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا آپ کے بچے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ چاہیے بھائی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تجھے امریکہ بلایا ہے یا انگلینڈ بلایا ہے، ٹھیک ہے، یا یورپ میں بلایا ہے یا فرانس میں بلایا ہے یا جرمنی میں بلایا ہے. تو ان کو پیسہ چاہیے. وہ 2000 لگا کے 20 لاکھ وصول کرتے ہیں آپ سے، پھر آپ کی کک لگاتے ہیں بیک پہ، جاؤ ابھی جو کرنا ہے کرو، ابھی شادی کرو یا واپس جاؤ یا جو کرنا ہے کرو. پہلے تو آپ کیس بھگتتے رہے یہاں عدالتوں میں آ کے. بندہ یہاں سیٹل ہونے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے یار کہ ہمارے بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے سیٹل ہوں گے، اچھی لائف گزاریں گے، کچھ ماں باپ کے لیے بھی سکھ ہو جائے گا یہاں، کچھ اپنی لائف کے لیے بھی سکھ ہو جائے گا، کچھ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے یا اس کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے بھی سکھ ہو جائے گا، ان کا فیوچر بنائیں گے. لیکن یہاں آ جاتے ہیں نا جب آپ، تو یہاں وہی ہے. یہاں یہ جو لوگ وہاں آپ کو کوٹھیاں شو کر کے اور نیشنلٹی کا لیبل شو کر کے اور اپنے آپ کو بہت بڑا شو کر کے آپ کو وہاں غریب ہوتے ہوئے بھی شادی کر کے لے آتے ہیں، تو یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے آپ پہ. وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں، وہ احسان اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے احسان کر رہے ہیں کہ آپ کو یہاں بلا کے جب آپ یہاں پہنچ جائیں گے تو قانونی طور پر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ ملے گا ان کو. ٹھیک ہے، اور پیسہ لے کے جب آرڈرز ہو جائیں گے کہ آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اپنے بچوں کو اتنا پیسہ پے کرو. ٹھیک ہے، جب آپ اتنا پیسہ پے نہیں کر سکو گے تو آپ کا تو فیوچر خراب ہو گیا. لیکن گورنمنٹ تو اس کو جو عدالت کہے گی وہ پے کرتی رہے گی 2 سال تک، 5 سال تک، جتنا بھی. ٹھیک ہے، پھر یہ آپ کو پریشرائزڈ کریں گے. جب یہ آرڈرز لے لیں گے آپ کو پریشرائزڈ کریں گے کہ ٹھیک ہے ابھی واپس چلے جاؤ. کیوں واپس چلے جاؤ؟ کیونکہ وہ جو آرڈرز ہو چکے ہیں وہ چینج نہ ہوں، آپ ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں اور ان کو وہ پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتا رہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ حالات ہو جاتے ہیں، اگر آپ واپس چلے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ پیسہ ساری زندگی، جب تک بچہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا، یہ سیلف امپلائی نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ملتا رہتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے ہیں. بہرحال میں نے یہاں حالات جو دیکھے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور کئی ایسے بچے ہیں جنہوں نے یہاں آ کے شادیاں کی ہیں، لڑکیاں ہیں شادیاں کی ہیں، بری زندگی گزار رہی ہیں. بچہ ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیا انہوں نے، ابھی جاؤ بھائی.
لیکن یہ زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے، ان لڑکوں کی ہے جو وہاں کے لڑکے ہیں ان کی ہے، جو پاکستان انڈیا سے آتے ہیں یا ہمارے ساؤتھ ایشیا کنٹریز سے آتے ہیں، تو یہاں کے آتے تو پڑھائی کے لیے ہیں، یا اسٹڈی ویزے پہ آتے ہیں، یا وزٹ ویزے پہ آتے ہیں، یا جاب کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں کے ان کو نیشنلٹی لینے کا چکر پڑ جاتا ہے، دماغ میں کیڑا پڑ جاتا ہے ان کے، ٹھیک ہے. جب وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، کسی کو ڈھونڈتے ہیں، شادی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ 3-4 سال تک پے کرتے رہیں، بس پے کرتے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے، اور پیسہ لا کے اس کے ہاتھ پہ رکھتے رہیں جس سے شادی کریں، اور نیشنلٹی لے کے بس آپ اسے فارغ کر دیں گے، وہ آپ کو فارغ کر دے. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو نیشنلٹی لینے دیں. یہ سب کو پتہ چل چکا ہے یہاں جتنے بھی یورپینز ہیں ان کو، کہ یہاں آپ لوگ یہاں صرف اپنی شادی کے لیے، اپنے مطلب سٹیزن شپ کے لیے شادی کرتے ہیں، یا اپنا اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، گرین کارڈ یا اس طرح کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں. ادروائز ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی الو تھوڑا ہی ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ملک میں سیٹل ہوں، یہاں کے دھکے نہ کھائیں. اگر میری باتوں پہ یقین نہیں آتا تو وہاں کسی سے پوچھ لیں جو انگلینڈی یا امریکی یا کوئی اور ہے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے نیشنلٹی ہولڈر، ان سے پوچھ لیں وہاں جا کے کیسی زندگی گزاری ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی عزت رکھنے کے لیے کہیں بھائی بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں میں سب ننگے ہیں میرے سامنے، سب کو دیکھ لیا ہے میں نے، سالے کتنے ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یہاں بے غیرت بن کر. اینی ویز آپ کی مرضی ہے بھائی، زندگی میں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور رشتے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی آپ کی ڈسٹروائے نہ ہو اور خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ وہیں سیٹل ہوں. یہاں آ کے ٹکے ٹکے کے لوگوں سے، ٹکے کا لوگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ یہاں سفید سوٹ پہن کے آپ کو جو ہے لاتے مارتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، میں اس لیے ٹکے کے لوگ کہہ رہا ہوں. اینی ویز میرا اپنے کام سے آیا تھا، میں جا رہا ہوں اپنے کام سے، تو میں نے یہ میسج میرے مائنڈ میں آیا تھا ان کرنل صاحب کی سٹوری کو سن کے دکھ ہوا تھا. تو میں نے کہا یار کیا بدقسمتی ہے کہ اتنی اچھی جابس وہاں سے چھوڑ کے ہم لوگ نیشنلٹی کے چکر میں اپنا آپ برباد کر رہے ہیں یہاں آ کے. تو اس لیے میں نے کہا آپ لوگوں کو میسج یہ کنوے کروں کہ یہاں آ کے اپنی زندگی برباد نہ کرو. یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے. وہاں ہی اپنا آپ سیٹل کریں. ہاں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آئیں، جاب کریں، پیسہ کمائیں، واپس جائیں، وہاں جا کے اپنے سٹورز بنائیں، بزنس کریں، اپنا سسٹم کریں. لیکن یہاں سیٹل ہونے کی جو دماغ میں آپ کا کیڑا ہے نا، وہ نکال دیں. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان جو پاسپورٹس ہیں یا ان نیشنلٹیوں کی یا اس سٹیزن شپس کی، کوئی فیوچر نہیں ہے، ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنوں کے پاس نہیں ہیں تو کیا ویلیو ہے ان چیزوں کی. اینی ویز اختیار ہے آپ کو فیصلے کا. میں نے آپ کو ایک پازیٹیو میسج دینا تھا، وہ دے دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی. آگے آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو اپنی زندگی بچائیں گے اور سنواریں گے، اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو یہاں کے ٹھڈے کھا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عثمان ریاض کی باتیں ٹھیک تھیں یا غلط تھیں. السلام علیکم. اللہ پاک آپ سب کو اس فتنے سے بچائے، اور ان لوگوں کے دھوکے سے اور ان لوگوں کے فراڈ سے بچائے، نیشنلٹی ہولڈرز کے فراڈ سے بچائے. اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.